إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے دین سے دوری کے نقصانات، اسباب و علاج. اس ٹاپک کے اندر سے، اس موضوع سے متعلق، اس ٹاپک سے متعلق انشاءاللہ میں 2 پوائنٹس پر باتیں کروں گا. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ دین سے دوری کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ دین سے دور ہونے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب دین دین اسلام ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین سویکار نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے،
اور اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے تو وہ بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. جب یہ دین اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے اور اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے, پھر بھی آج ہم اسی دین سے دور ہیں. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دین سے دور ہونے کی کیا کیا نقصانات ہیں. دین سے دور ہونے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جس قدر ہم دین سے دور ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 438, عن نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رأى فی اصحابہ تأخرا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ صفوں میں آنے سے پیچھے رہ جا رہے ہیں. فقال لهم, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقدموا فاتموا بی ولیتم بکم, اے میرے صحابہ تم صفوں میں پیچھے مت رہو بلکہ تم میری اقتداء کرو اور تمہارے آنے والے وہ تمہاری اقتداء کریں گے. من بعدکم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ, اے میرے صحابہ تم میں سے کچھ قوم ایسی آئیں گی جو قوم ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گی, اور جب وہ قوم وہ پیچھے رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے گا, اس کو پیچھے کر دے گا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جو شخص دین سے دور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل دور کر دے گا, اللہ رب العالمین سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے اس شخص سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوگا اس کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا, اس کو زندگی میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 28, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان کر لیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے میرے بندو اگر تم سکون چاہتے ہو, اگر تم کمفرٹیبل محسوس کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, کیونکہ اصل سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جانا, اللہ کے ذکر سے دور ہو جانا, گویا کہ وہ اپنی سکون والی زندگی کو چھوڑ رہا ہے. آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, زندگی میں سکون ملنے کے لیے وہ گانا سنتے ہیں, نیند نہیں آتی, کہتا ہے کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے. جب ہم گانا سنتے ہیں, سانگ سنتے ہیں تو سکون مل رہا ہے. میرے بھائیوں گانا سننے سے سکون نہیں مل سکتا ہے. گانا سننے سے اگر سکون ملتا تو کتنے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن وہ دین کی طرف آ رہے ہیں, وہ اپنے چکا چوند والی زندگی چھوڑ کر, وہ اپنی انڈسٹری کو چھوڑ کر وہ دین پر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اصل اگر سکون ہے, اگر اصل آرام اگر ہے تو وہ دین کے اندر ہے, دین کے علاوہ گانے کے اندر, ناچ کے اندر, ڈانس کے اندر اور غیر شرعی کام میں سکون نہیں مل سکتا ہے. آج دین سے ہم دور ہیں, اس کا پہلا نقصان کیا ہے کہ جس قدر ہم دین سے دور ہوں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح دین سے دور ہونے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوں گے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں گے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے
کہ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنے؟ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم بریانی دبائیں، چکن دبائیں، مٹن دبائیں اور کھانا اچھے اچھے کھانا کھائیں؟ کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، ہماری پیدائش کا ایک ٹارگٹ ہے، گول ہے، اور وہ گول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الذاریات سورہ نمبر 52 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری بھکتی کرے، تاکہ وہ میری پراتھنا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور جب ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، پتہ ہے اس کی زندگی جانور جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ جانور وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، وہ بھی زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم دین کو چھوڑ کر، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر، اگر ہم شریعت کو چھوڑ کر، اگر ہم دین سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے جانور میں فرق کیا ہے؟ کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ دین پہ عمل نہیں کرتا، ورنہ اگر صرف ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی کر کے اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں، تو جانور بھی تو اپنی خواہشات کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرانا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں گے تو ہماری زندگی ایک جانور جیسی ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 179، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو مقصد نہیں سمجھتا ہے، لا یفقہون بہا، اس کے پاس بالکل تو دل ہے، لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل رہنے کے باوجود بھی وہ سمجھتا نہیں ہے، وَلَهُمْ لا يسمعون بها، ان کے پاس آنکھ تو ہے لیکن آنکھ رہنے کے باوجود بھی وہ دیکھتا نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا، اس کے پاس کان تو ہے لیکن کان رہنے کے باوجود بھی وہ حق چیزوں کو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اس کی زندگی تو بالکل چوپائے کی طرح ہے، اس کی زندگی تو بالکل جانور کی طرح ہے، وہ بالکل گمراہی کے اندر ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ اصل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے گا اس کی زندگی ایک جانور جیسی ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سے دور ہونے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوں گے، جب ہم دین سے دور ہوں گے، شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، اور شیطان جب غالب آ جائے گا تو پھر وہ ہمیں نماز، روزے، قرآن، ساری چیزوں سے وہ ہمیں دور کر دے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ شیطان ہمارا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، تم نام کے مسلمان نہ رہو کہ تمہارا نام تم مسلمان نام ہے، تمہارا نام تو بالکل عمر ہے، تمہارا نام تو بالکل فاروق اعظم ہے، تمہارا نام تو بالکل عبداللہ ہے، تمہارا نام تو بالکل جو ایاز ہے، تمہارا نام مسلمان کا نام نہیں بلکہ تم دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی مت کرو میرے پیارے ساتھیوں،
शैतान हमारा खुद है। जब हम शैतान की पैरवी करेंगे, हम शैतान की बात मानेंगे, तो फिर शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाएगा, फिर वो हमें दीन से दूर करेगा, फिर हमें वो नमाज से दूर करेगा, फिर वो हमें कुरान से दूर करेगा। और आज हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं, शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम नमाज से दूर हैं, यही वजह है कि आज हम कुरान से दूर है। जरा ईमानदारी के साथ बताना मेरे प्यारे साथियों, आज जुमा का दिन था, कितने लोग हैं जिन्होंने सूरह कहफ की तिलावत की? कुछ लोग होंगे जो सूरह कहफ की तिलावत किए होंगे। अक्सर लोग सूरह कहफ की तिलावत कुरान को खोलकर नहीं देखते। कुरान को सिर्फ साल साल में एक मरतबा रमजान के महीने में खोल दिया, बाकी वो ताकू में सजा करके रख दिया। हमने कुरान को ताकू में सजाने का ये चीज समझ ली है, हमने कुरान को एक जीनत समझ लिया है कि हम कुरान को इस ताकू में सजा करके रखते हैं, लेकिन उस कुरान को पढ़ते नहीं है। आपको मालूम है कुरान कहते किसे? हम तो कुरान कह रहे हैं, लेकिन कभी हमने कुरान के मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं की कि कुरान कहते किसे। कुरान ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को कुरान कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये कौम इस कुरान से बिल्कुल पीछे है, इस दीन से बिल्कुल दूर है। तो दीन से दूर होने का तीसरा नुकसान कि जब हम दीन से दूर होंगे तो शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाएगा। इसी तरह दीन से दूर होने का चौथा नुकसान यह है कि जब हम दीन से दूर होंगे तो हम अपनी जिंदगी जीने का सलीका खो देंगे। हम अपनी जिंदगी जीने का सलीका खो देंगे। आज हमारी जिंदगी जीने का कोई सलीका नहीं रहा है। आज हमारा खाना पीना इस्लाम के मुताबिक नहीं है। आज हम खड़े होकर के खा पी लेते हैं, आज हम बाएं हाथ से खा पी लेते हैं। आज हमारा रहना, हमारा कपड़ा, हमारा लिबास भी गैर मुस्लिमों की तरह है। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो जीन्स पैंट पहनते हैं और उसका जो घुटना है वो फटा हुआ रहता है। कहते हैं ऐसा क्यों? का स्टाइल है, स्टाइल समझ के वो पहन रहा है, हालांकि वो पैसा से खरीद रहा है लेकिन फटा हुआ कपड़ा खरीद रहा है। मेरे भाइयों, आप गैर मुस्लिमों की इत्तिबा कर रहे हैं, आप गैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। जब आप दीन को छोड़ेंगे, जब आप शरीयत इस्लामिया को छोड़ेंगे तो हाल क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आप अपने जीने का सलीका खो देंगे। कितने ऐसे मुसलमान लड़के हैं जो अपने गले में बिल्कुल चेन पहनता है, वो अपने हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं, कान को छिदवाते हैं। क्यों ऐसा? वजह क्या है? बस वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं, हम शरीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। और जब हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो हम अपनी जिंदगी जीने का जो सलीका हमें शरीयत ने बताई है, हमें इस्लाम ने बताया है, वो तरीका हम अपने हाथों से खो देंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरत रूम सूरह नंबर 30 पारा नंबर 21 आयत नंबर 30, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उस दीन की तरफ अपने चेहरे को फेर लो जो दीन बिल्कुल फितरत वाली दीन है। ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह, इस दीन के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, इस दीन के अंदर कोई भी नई चीज पैदा करना जायज नहीं है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या कहा कि ये फितरत दीन है। फितरत दीन का मतलब कि इस्लाम एक फितरत दीन है, इस दीन के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आज हमारा जीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा सोना, हमारा लिबास, हमारी शादी ब्याह, सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। यानी हम दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं, और जब हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तो हम अपनी जिंदगी जीने का सलीका अपने हाथ से खो देंगे मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह दीन से दूर होने का पांचवा नुकसान यह है कि जब हम दीन से दूर होंगे हमारी जिंदगी तंग हो जाएगी। आज हमारी जिंदगी तंग है, आज हमारे घरों में सुकून नहीं है, आज सास बहू में झगड़ा चलता है, आज माँ बेटी में झगड़ा चलता है, आज बाप बेटे के दरमियान बनता नहीं है, बाप बेटे आपस में बात नहीं करते। कमा रहा है लेकिन कमाने के बावजूद उसके पैसा कहां पे जा रहा है उसको पता नहीं चलता है, यानी सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी तंग हो गई है। क्यों हो रहा है? मालूम है आपको क्यों हो रहा है? बस वजह यह है कि आज हम दीन से दूर है। जब हम दीन से दूर होंगे तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को तंग कर देगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह तौहा सूरह नंबर 20
20, पारा नंबर 16 आयत नंबर 124। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो शख्स मेरी जिक्र से पीछे भागेगा, जो शख्स शरीयत से पीछे भागेगा, जो शख्स दीन से आगे पीछे भागेगा, हम उसकी जिंदगी को बिल्कुल तंग कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। क़यामत के दिन उसके पास आंख नहीं होगी। वो इंसान कहेगा क़ाल कज़ालिका, वो इंसान कहेगा अल्लाह दुनिया के अंदर तो मेरे पास आंख थी। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो इंसान कहेगा अल्लाह दुनिया के अंदर तो मेरे पास आंख थी, अल्लाह दुनिया के अंदर तो मैं सारी चीजों को देखा करता था, लेकिन अल्लाह ये आंख मेरे पास आज क्यों नहीं है? अल्लाह आज मेरे पास आंख क्यों नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना व नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया के अंदर मुझे भुला दिया था, तूने दुनिया के अंदर शरीयत को छोड़ करके, तूने दुनिया के अंदर दीन को छोड़ करके अमल किया था, इसलिए तूने दुनिया के अंदर मुझे भुला दिया था, आज हम तुझको भुला दिए। दुनिया के अंदर हम शरीयत को छोड़कर, दीन को छोड़कर, नुकसान क्या होगा? अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को तंग कर देगा। आज कितने लोग आते हैं, कहते हैं मौलाना साहब दुआ कीजिएगा, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मौलाना साहब दुआ करना। क्या मौलाना की दुआ करने से आपका कारोबार चलने लगेगा? जब आप सिर्फ जुमा नमाज पढ़ेंगे, जब आप दीन से दूर होंगे, जब आपका चेहरा जुमा के अलावा बाकी और नमाज के अंदर आपका चेहरा नहीं दिखेगा, तो क्या मौलाना साहब के दुआ करने से आपका कारोबार चलने लगेगा? क्या आपको मौलाना साहब के दुआ करने से आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मेरे प्यारे साथियों, आपको नमाज पढ़नी होगी। कहता मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता है, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान है, टाइम नहीं मिलता है। याद रखें मेरे प्यारे साथियों, एक मोमिन की पहचान नहीं है, एक मोमिन की पहचान नहीं है। एक अच्छे मोमिन की पहचान यह होती है कि उस मोमिन बंदे को कोई भी कारोबार, तिजारत उसको नमाज से और अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह नूर सूरह नंबर 24 पारा नंबर 18 आयत नंबर 37, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात व यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे तो वो हैं जिन्हें कारोबार और तिजारत न तो नमाज से गाफिल कर सकती है, ना तो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल कर सकती है, ना तो नमाज रोजे से उनको गाफिल कर सकती है, ना तो उसको ज़कात से गाफिल कर सकती है। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, बल्कि वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों के दिल को बिल्कुल पलट दिए जाएंगे। जरा सोचो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर क्या फरमाया। एक मोमिन बंदा कभी ये नहीं कह सकता कि हम दुकान दे रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक मोमिन की अलामत नहीं है मेरे प्यारे साथी। मोमिन वो कारोबार भी करेगा, तिजारत भी करेगा, खेती बाड़ी भी करेगा, साथ साथ वो नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि क़यामत के दिन सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो नमाज के बारे में होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सिलसिलतु सहीह अल अलबानी हदीस नंबर 1358, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। क़यामत के बारे में, क़यामत के दिन इबादत के मामले में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली, अगर कोई शख्स नमाज के अंदर कामयाब हो गया, अगर कोई शख्स नमाज के अंदर पास हो गया तो दिगर और अमाल में पास होता चला जाएगा। वइन फसदत फसद साइरु अमली, लेकिन अगर कोई शख्स नमाज के अंदर फेल कर गया, अगर कोई शख्स नमाज के अंदर नाकाम हो गया तो दिगर और अमाल में नाकाम होता चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा इस हदीस पर गौर करो कि नमाज ऐसी चीज है जो सबसे पहली बात के मामले क़यामत के दिन पूछा जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इसी नमाज से आज हम दूर हैं।
آج ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، آج ہماری مسجد چیخ رہی ہے، ہماری مسجدیں کہہ رہی ہے کہاں ہے بستی کے لوگ، کہاں ہے گاؤں کے لوگ، ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے۔ آج فجر کی نماز میں لوگ سوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ایسا مت کرو، فجر کے ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، آپ کو روزی جو ہے بانٹی جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ 5 وقتہ خصوصاً فجر کی نماز آپ جو ہے 5 وقتہ عموماً اور خصوصاً جو ہے آپ فجر کی نماز مت چھوڑو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند جو ہے دین سے دور ہونے کے نقصانات جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دین سے دور ہونے کے اسباب و علاج کیا ہے۔ یعنی آج ہم دین سے دور ہیں، ریزن کیا ہے، کازز کیا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں۔ دین سے دور ہونے کا پہلا ریزن، پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم دین کے معاملے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر جہالت عام ہے۔ آج دنیا کے معاملے میں ہم جو ہے MBA کرتے ہیں، BBA کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں اور ہم جو ہے B.Tech کرتے ہیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے معاملے میں ہائی ایجوکیشن تو حاصل کر لیے لیکن اس کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ جبرائیل بتاتے ہیں۔ یہ دین کے معاملے میں ہمارا نالج ہے، یہ دین کے معاملے میں ہمارا نالج ہے۔ میرے بھائیوں، یہی جہالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی سے بننے سے پہلے بالکل جہالت عام تھی عرب کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم بنا کر کے، ایک ٹیچر بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ ایک ایسے نبی کو بھیجے ہیں جو نبی بالکل امی ہے، جو نبی نہ تو پڑھنا جانتا ہے نہ تو لکھنا جانتا ہے۔ وہ نبی اس لیے بھیجے گئے یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ آیتوں کو پڑھ کر تمہارے درمیان سنائے، تاکہ وہ درمیان وہ آیتیں پڑھ کر کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں علم و حکمت کا درس دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ جہالت کو دور کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر دین سے دور ہے، ریزن تو یہ ہے جہالت ہے، دین کا نالج نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ اگر آپ بزرگ ہیں، اگر آپ 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نالج نہیں ہے، عشاء کے بعد عربی پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے واسطے آ کر کے اس درس کے اندر، اس کلاس کے اندر آپ جو شریک ہوں۔ نوجوانوں سے بھی میں یہی بات کرتا ہوں۔ اسی طرح بچے ہیں تو آپ بچے کو صبح 6:30 بجے جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کے اندر ان کو بھیجیے۔ جب آپ اور نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے سارے لوگ جب مکتب آئیں گے، جب اس کو عشاء کے وقت آئیں گے، عربی سیکھیں گے تو دین کا نالج ہوگا۔ جب دین کا نالج ہوگا تو پھر وہ دین سے دور نہیں ہوگا۔ دین سے دور ہے، ہمیں دین سے محبت نہیں ہے کیونکہ دین کا نالج نہیں ہے۔ اسی طرح دین سے دور ہونے کا دوسرا ریزن یہ ہے بری صحبت۔ آج ہم بری صحبت اختیار کر چکے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ایسے ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو نشیڑی ہے، گنجیڑی ہے، جو سگریٹ پی رہا ہے، دارو پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ راج نواس، رجنی گندھا، یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ دوست پہلے سکھاتا ہے تھوڑا کھا لو، تھوڑا کھا لو۔ وہ تھوڑا کرتے کرتے ایک جو ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بری صحبت اور اختیار نہ کرو۔ اس لیے کسی فارسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، کہ اگر آپ اچھے صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھے بن جائیں گے، اگر آپ بری صحبت اختیار کریں گے تو بری ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4833، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کی شریعت پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اچھی صحبت کو اختیار کرو، دیکھو ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ ایک پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ماتا پتا، ایک والدین کی ذمہ داری ہے، ہمارے بیٹے کس سے دوستی کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کس سے دوستی کر رہی ہے، پوچھو، جائز ٹیسٹ لو میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے بگڑ جائے، پھر آپ یہ کہو کہ بچے ہماری بات نہیں مانتا۔ بچے کیسے آپ کی بات مانیں گے؟ جب آپ نے چھوٹے سے برے صحبت میں آپ نے ان کو لگا دیا تو پھر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے بچے کو آپ اچھی صحبت دو اور آپ خود صحبت میں رہا کرو۔ جب آپ خود اچھی صحبت میں رہیں گے تو میرے بھائیوں آپ کے بچے اور آپ خود جو ہے دین پر عمل کرنے لگیں گے۔ اسی طرح دین سے دور ہونے کا تیسرا سبب اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ آج والدین اور ماحول کی بے دینی، آج والدین بالکل بے دین ہے، بالکل بے دین ہے۔ آج والدین برتھ ڈے منا رہا ہے، آج والدین سالگرہ منا رہا ہے، آج والدین جو ہے ہولی منا رہا ہے، دیپاولی منا رہا ہے، غیر مسلم کے تہوار منا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ اور آپ کے بچے ایسے ماحول میں رہیں گے جس ماحول کے اندر دین نہ ہو، جس ماحول کے اندر غیر مسلمانہ طریقہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوئے آپ ان کے دین پر عمل کرنے لگ جاؤ، تو میرے پیارے ساتھیوں سمجھ جاؤ کہ یہ بھی ایک ریزن ہے دین سے دور ہونے کا، کہ آپ اپنے والدین جو والدین ہوتے ہیں اس کی بے دینی، اس کے پاس دین نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ دینی ماحول نہ ہو تو پھر بھی وہ بچے اور وہ خود جو ہے بے دین ہو جائیں گے، وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ بچے جو سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں، ماتا پتا والدین جس طرح بناتے ہیں اور بچے اسی کو کاپی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1358، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ماں باپ اپنے بچے کو چاہے تو یہودی بنا دیتا ہے، چاہے تو وہ نصرانی بنا دیتا ہے، چاہے تو وہ مجوسی بنا دیتا ہے۔ ایک بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا منا بچہ ہے، ان کو کیا معلوم ہے؟ جب ایک ماں باپ کو وہ دیکھیں گے، میرا ماں باپ تو برتھ ڈے منا رہا ہے، میرے ماں باپ تو جو ہے سالگرہ منا رہے ہیں، میرے باپ تو جا رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہولی منا رہے ہیں، دیپاولی منا رہے ہیں اور غیر مسلمانہ تہوار منا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی دین سے بالکل دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اس کا ریزن ہے دین سے دور ہونے کا، کہ آپ اچھے ماحول میں رہیں، اس کا علاج یہی ہے اچھے ماحول میں رہیں، آپ دینی ماحول کے اندر رہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ دین سے دور ہو گئے تو اس سے آپ کا ایک اور بھی نقصان ہے، ایک نقصان اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ شریعت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، مسجدوں سے دور رہ کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے، قرآن و حدیث سے آپ بالکل دور رہیں گے، نمازوں سے آپ دور رہیں گے، آپ کے اوپر ظالم بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الاجارہ حدیث نمبر 3462، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور جب تم گائے کے دم کو پکڑنے لگو گے، وترکتم الجہاد، اور ورضیتم بالزرع، اور جب تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، جب تم کھیتی باڑی میں کام کرنے لگو گے، جب آزان ہوگی، مؤذن صاحب آزان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوگی، لیکن آپ کھیتی باڑی میں مشغول رہو گے، آپ کھیت میں ہل چلائیں گے، آپ کھیتی باڑی میں مشغول رہیں گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سلط اللہ علیکم ذلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر ظالم بادشاہ کو مقرر کرے گا، لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، اور وہ ظالم بادشاہ تب تک حکومت کرتا رہے گا جب تک کہ تم دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے۔ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہے، کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مسجد توڑی جاتی ہے، ہمارے مدرسے توڑے جاتے ہیں، ہمارے بہن بیٹے کے خلاف حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی تو مسلمانوں کو مارا جاتا ہے داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر، کبھی تو CAA لاگو کیا جاتا ہے، تو کبھی وقف لایا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ ہم رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کا ریزن جاننے کی کوشش نہیں کیا کہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو دین پہ آنے کی ضرورت ہے، آپ کو دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہوگا، اور اس وقت تک وہ حکومت کرتا رہے گا جب تک ہم دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آئیں گے، جب تک ہم مسجدوں سے اپنا رابطہ قائم نہیں کریں گے تب تک وہ حکومت کرتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح دین سے دور ہونے کا چوتھا ریزن یہ ہے، چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم بالکل دنیا کے اندر دنیا کی محبت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج انسان دھوکہ دھڑی کرتا ہے، آج ایک انسان حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، آج ایک انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ رشوت لیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، حرام کا مال کھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ہیں، دنیا کو ساری چیز سمجھ بیٹھا ہے۔ جب ایک انسان ایسی سوچ رکھے کہ دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے، وہ دین پر عمل نہیں کرے گا، دین پر عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الاعلیٰ سورہ 87 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 16 and 17، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کی زندگی کو پرائرٹی دیتے ہو، والآخرت خیر وابقی، بلکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جب ایک انسان یہ سوچ لے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جب یہ سوچ ہو جائے تب وہ دین پر عمل کرے گا۔ جب وہ دنیا کو ساری چیزیں سمجھ بیٹھے گا تو پھر وہ دین پر عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ دین پر عمل کرو، دین پر عمل۔ ہو سکتا ہے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو اجنبی کہے، لوگ آپ کو اجنبی کہے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ دین پر عمل کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھی، آپ کے فرینڈز، آپ کے دوست بول سکتے ہیں، ارے ابھی تو ماڈرن دور ہے، ابھی ماڈرن دور ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ماڈرن دور ہے، ہم اس کو محبت کرتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، آپ کے جو دوست اور آپ جب کالج جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے فرینڈز، آپ کے دوست کہہ سکتی ہیں کہ تمہارے پاس تو بوائے فرینڈ نہیں ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، یعنی تم کو اجنبی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب ایسا دور آ جائے، ایسا فتنہ والا دور آ جائے تو تم اجنبی بن جانا، لیکن تم شریعت پر، دین پر عمل کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والے کو، شریعت پر عمل کرنے والے کو اجنبی نظروں سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 145، ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تو اسلام پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والے کو اجنبی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پھر ایسا دور آ جائے گا کہ دین پر عمل کرنے والے کو، شریعت کے اوپر عمل کرنے والے کو اجنبی کہا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو تم اپنے آپ کو اجنبی بنا لینا لیکن دین پر عمل کرنا۔ ایک فتنہ والا دور آ جائے گا جس میں لوگ شریعت پر عمل کریں گے، آپ کو اجنبی کہا جائے گا۔
کہے گا ماڈرن زمانہ ہے، یہ ماڈرن طریقے سے یہ جی نہیں رہا ہے، دین پر عمل کریں گے اجنبی کہا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسلام شروع ہوا تو لوگ اجنبی کے نظروں سے دیکھتے تھے، پھر ایک ایسا فتنہ گا کہ لوگ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اجنبی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے والے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر دین پر عمل کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ حدیث اٹھاؤ، جامع ترمذی کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2260، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان والسافر علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دین پر صبر کرنے والے کو ایسے نظروں سے دیکھا جائے گا، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ایک ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے۔ ذرا سوچو، کیا آپ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے سکتے ہیں؟ جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اس طرح ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ شریعت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو ایمان کو بچا کر جو دین پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کو دیکھ لو، آج بڑی چکا چوند والی دنیا ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ موبائل کے اندر ایک کلک میں آپ کی ساری برائیاں آپ کے موبائل پہ آ سکتی ہے، ساری خرابیاں موبائل پہ آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایسے وقت میں ہمارا ایمان بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسے وقت پہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ فتنہ والا دور ہے، جس دور سے ہم جی رہے ہیں یہ بالکل فتنہ والا دور ہے، بالکل فتنہ والا دور ہے۔ اس لیے اس فتنہ والے دور میں جوانی کی جو ہے حفاظت کرنا، اس میں برائی سے بچنا اور ایمان کو بچانا، فتنہ ارتداد اور دین پر عمل کرنا میرے بھائیوں بالکل اشد ضرورت ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر میں آپ کے سامنے حج اور عمرہ کے احکام و مسائل، اس کے بعد قربانی کے احکام و مسائل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے قرض ادا کرنے کا سبیل اور راستہ پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.